بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفریح الخاطر میں مندرج ہے کہ بغداد کے علماء میں سے ایک عالم فاضل نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کالے سانپ کو دیکھا تو اس کو اپنے عصا سے یعنی اپنی لاٹھی سے قتل کر ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا تو اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عالم کے شاگرد حیران و پریشان ہو گئے اور دیکھا کہ ہمارا استاذ بھی غائب ہو گیا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد دیکھا کہ ہمارے استاذ ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر کے استقبال کیا، احوال و لباس کے متعلق پوچھا تو استاد صاحب فرمانے لگے، جب مجھ پر غبار چھایا تو جن مجھے پکڑ کر ایک جزیرہ میں لے گئے، پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ننگی تلوار ہاتھ میں لیے تخت پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کا سر زخمی ہے اور جسم پر خون بہہ رہا ہے۔ پھر میرے بارے میں سوال کیا گیا اور پوچھا بادشاہ نے کہ یہ کون ہے؟ جنوں نے کہا یہی قاتل ہے۔ اس نے میری طرف غصہ کی حالت میں دیکھا اور کہا، اے شہر کے استاد، تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیوں کر دیا؟ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، آپ کے خادموں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ خادموں جنوں نے کہا، بادشاہ یہ دیکھیے اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے ابھی بھی اس میں خون لگا ہوا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قتل اس نے ہی کیا ہے۔ دیکھا تو عصا کو واقعی خون لگا تھا۔ مجھ سے اس خون کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے کہا، اس سے تو میں نے ایک سانپ کو مارا ہے اور یہ خون اسی سانپ کا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اے جاہل، وہ سانپ یہی میرا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر قاضی کے طرف متوجہ ہوا اور کہا، یہ شخص اپنے قاتل ہونے کا اقرار کرتا ہے، تم اس کے قتل ہونے کا حکم دے دو۔ قاضی نے میرے قتل ہونے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا تو میں نے اپنے دل سے اپنے شیخ استاذ حضرت غوث اعظم کو یاد کیا اور ان سے مدد طلب کی تو فوراً ایک نورانی صورت والے بزرگ حاضر ہو گئے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرید ہے۔ اگر غوث اعظم نے تم پر عطاب فرمایا تو تم کیا جواب دو گے؟ آپ کا نام سنتے ہی اس نے تلوار ہاتھ سے فوراً نیچے پھینک دی اور مجھے کہا، اے شہری استاذ، میں نے حضور غوث الاعظم کے ادب و تعظیم کے خاطر تجھے اپنے بیٹے کا قصاص معاف کیا، اب تم ہی اس مقتول کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ پھر اس نے مجھے یہ خلعت پہنا کر جنات کے ساتھ رخصت کر دیا جو مجھے وہاں لے کر گئے تھے۔ وہ مجھے اس مکان میں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔